اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ ولی اللہ جو ایک مذہبی شخصیت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، عالم دین محدث ہیں، اور ان کے صاحبزادوں نے یعنی ان کے بیٹوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل اپنے مرشد رشد لفظ سے ہے، یعنی رشد ہدایت کو کہتے ہیں، اور مرشد ہدایت دینے والا، یعنی ان کے جو استاد تھے سید احمد بریلوی، ان کے ساتھ مل کر اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے یعنی جاری کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تاہم یعنی البتہ انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا، یعنی ایک جذبہ ابھارا، ولولہ جذبہ۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، یعنی قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار یعنی انگریزی حکومت مستحکم ہو چکا تھا، یعنی انگریزی طاقت مستحکم ہو چکی تھی، مضبوط ہو چکی تھی، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، مفاہمت صلح کو غنیمت یعنی بہتر سمجھا، اور مسلمان قوم کی اخلاقی یعنی اخلاقیات سے متعلق اور تہذیبی یعنی ان کے رسم و رواج سے متعلق اصلاح پر توجہ دی، یعنی ان کی مذہبی اور اخلاقی تہذیبی اور اخلاقی درستی کی کوشش کی، اور ان کے دلوں سے احساس کمتری یعنی خود کو کمتر جاننے کا احساس جو کہ وہ جنگ میں ناکامی کی وجہ سے اپنے اندر پاتے تھے کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی، یعنی کانگریس قائم کی، اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، یعنی اپنے حقوق کی حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی، اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے، قابض یعنی قبضہ کر لیا۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ یعنی سب کی ایک زبان، اشتراکی زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے الگ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند جو تعلیمی مرکز کا نام ہے، مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق یعنی دوست نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند یعنی پورے ہندوستان کی مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی، یعنی ایک الگ تنظیم قائم کی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی۔ ڈھاکہ بھی علاقے کا شہر کا نام ہے، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو ذک پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال، ذک یعنی کہ نقصان پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی یعنی وہ تعداد میں وہاں زیادہ تھے، ختم کرا دیا۔ ٹھیک ہے، 1911 میں اس علاقے کو پھر بنگال میں شامل کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ بچوں، جنگ عظیم ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس کا دورانیہ بہت طویل ہو، یعنی سالوں پر محیط ہو۔ یہ جنگ 1914 میں شروع ہوئی اور 1919 میں ختم ہوئی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا۔ جرمن حکومت اور انگریز حکومت کا آپس میں جنگ ہوئی، اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ترکی جو کہ ایک مسلم ملک ہے، انہوں نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو یعنی ترکی کے بادشاہ کو حجاز کی خدمت کی وجہ سے، حجاز جو کہ سعودیہ کے مغرب میں واقع ہمارے جہاں پہ مقدس مقامات ہیں، اس وقت ترکی کا حصہ تھے، یہ تمام سلطنت کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جو یعنی کہ ہمارے مقدس مقامات کا بادشاہ ہے وہ تمام مسلمانوں کا بادشاہ ہے۔ اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی۔ مالی یعنی روپے پیسے سے متعلق، اور طبی یعنی علاج معالجے سے متعلق امداد بہم پہنچائی، مدد کی۔ ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے اناد پیدا ہو گیا یعنی دشمنی پیدا ہو گئی، لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، یعنی صرف ایک دھوکہ تھا، محض صرف، اور فریب یعنی دھوکہ۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، یعنی مکر گئے، وعدہ پورا نہ کیا، اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے یعنی ترکی کی بڑی ریاست کے ٹکڑے کر دیے، یعنی الگ الگ کر دی، حکومت کو توڑ دیا۔
یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی، یعنی اس دھوکے کی وجہ سے جو انہوں نے وعدہ خلافی کر کے کیا، بہت تکلیف پہنچی، اور انہوں نے خلافت کے تحفظ یعنی وہاں کی حکومت کے تحفظ کے وہاں کا اقتدار صرف اس مسلمانوں کے پاس رہے۔ مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی، یعنی ان کی قیادت میں ایک تحریک جس کا نام تھا تحریک خلافت وہ شروع کی۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی، ٹھیک ہے، اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک شروع کی۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی بالکل نظر انداز کر دیا۔ مسلمانوں کی علیحدہ نمائندگی کا اصول یعنی کہ مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اور ان کی جو پہچان ہے وہ الگ ہے، جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی یعنی مان چکی تھی، اس کو نظر انداز کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا، یعنی ہندوؤں سے اب کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی، یعنی ایک مشورہ دیا انہوں نے کہ ایک علیحدہ خطہ ہونا چاہیے جس کا نام پاکستان ہونا چاہیے۔ 4 سال کے بعد جب محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا، یعنی جب وہ مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے، تو انہوں نے اس تجویز کو، اس مشورے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کی کوشش شروع کر دی، یعنی حقیقی شکل دینے کی، عملی جامہ پہنانا، حقیقی شکل دینا۔ آخر کار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست یعنی ایک آزاد مسلم حکومت قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ قرارداد پاکستان یعنی پاکستان کی قرارداد، پاکستان بنانے کا عہد، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو اعلان انہوں نے کیا اس کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ قرارداد کا معنی عہد کا ہوتا ہے، یعنی انہوں نے اس قرارداد کو، اس عہد کو پاکستان کی قرارداد جو ہے اس سے منسوب کیا، جس کی روح سے یعنی جس کے پیش نظر مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ آزاد اور خود مختار یعنی کہ جہاں کے وہ خود مالک ہوں گے۔ بچوں یہ ہمارا آج کا لیسن مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے جو ہے آج کے سبق کے مشکل الفاظ کے معنی اور جو شاعر کا تعارف ہے اس کے اہم نکات جو ہیں وہ مکمل یاد کرنے ہیں۔ شکریہ بچوں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔